امن کے سفر میں بڑی پیش رفت، پاکستان کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت، امن عمل فیصلہ کن مرحلے میں داخل، ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تصدیق، ایکس پر پیغام میں کہا امن اب پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے، اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، امن معاہدے کے متن پر اتفاق ہو چکا ہے، پاکستان اگلے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین سے مل کر کام کر رہا ہے۔ ثالثی کوششوں کے دوران امن معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے غلط معلومات کی مہم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد جنیوا جانے کا امکان، ایران امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، شرائط یا متن میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ آبِ ہرمز اور ایرانی منجمد اثاثوں کا معاملہ ڈیل کا حصہ ہے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان عبوری ڈیل کے تحت ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت کے انعقاد پر عمل درآمد نہ ہوا تو حتمی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور ہرمز کو دوبارہ کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے، آبِ ہرمز استعمال کرنا ہے تو ٹیکس دینا ہوگا، معاہدے کے پہلے مرحلے پر عمل نہ کیا گیا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ باقر کالباف کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ تکمیل تک پہنچانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، وعدوں پر ہر صورت عمل ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر ہفتہ یا پیر کو دستخط ہو سکتے ہیں، امریکی صدر نے بتا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ ایرانی میڈیا میں معاہدہ سامنے آنے پر امریکی صدر برہم تفصیلات کو جعلی قرار دے دیا، کہا ایران کی جعلی خبروں میں ذکر کردہ شرائط کا طے شدہ شرائط سے تعلق نہیں، ایران نے معاہدے سے متعلق کمزور اور قابل رحم بیان دیا، تہران نے اس بیان سمیت جو کچھ کہا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنا انتہائی غیر معزز لوگوں سے معاملہ کرنا ہے، تہران سے خیر سگالی کے ساتھ کوئی ڈیل ممکن نہیں، ایران نے جو شرائط لیک کی ہیں ان کا ہمارے طے شدہ شرائط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی کہنا ہے کہ صرف معاہدہ کرنے پر فنڈز ریلیز کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے امکان پر تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں، خبر ایجنسی کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے، برنٹ کروڈ کی قیمت 3.7% کمی کے ساتھ $87.4 پر آ گئی، امریکی خام تیل بھی 3.5% سستا ہو گیا، قیمت $84.60 ریکارڈ۔ حکومت کا مہنگائی میں پسے عوام کے لیے معمولی ریلیف، مسلسل چوتھے ہفتے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 4 روپے سستا کر دیا، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کمی، اب 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر کا ملے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی پر عوام کا ملا جلا رد عمل، حکومت سے قیمتیں مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر پنجاب میں آج سے مفت پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت ختم، میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین، سپیڈو، الیکٹرک اور گرین بس پر سفر کرنے والوں کو ٹکٹ لینا ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے، کم سے کم تنخواہ 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے خواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کا تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا اعلان، تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ، آمدنی کے 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس میں کمی کی تجویز، 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ کمانے والوں پر ٹیکس 23% سے کم کر کے 20% کر دیا گیا، 32 سے 41 لاکھ آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس شرح 30% سے 25% کرنے کی سفارش، 41 لاکھ سے 56 لاکھ آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی رائے، 56 لاکھ سے 70 لاکھ آمدن والوں کے لیے ٹیکس شرح 35% سے 32% کرنے کا مشورہ،
वज़ीर ख़जाना का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान, कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे करने की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में आइंदा माली साल का 18,771 अरब का वफाकी बजट पेश कर दिया। हुकूमत को 15,264 अरब रुपये टैक्स पर आमदन होगी। बजट खसारा पूरा करने के लिए आइंदा माली साल में 7,020 अरब रुपये की फाइनेंसिंग का इम्कान। सूबों का NFC हिस्सा 8,848 अरब रुपये होगा। वफाकी हुकूमत की ग्रांट्स की मद में 2,680 रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ग्रांट्स की रकम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमशुदा अजला के लिए है। जारी अखराजात में से आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की बात मान ली, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स बढ़ा दिए। BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। ये रकम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। पेंशन के लिए 1,169 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर आज़म अपना घर हाउसिंग स्कीम के लिए 71 अरब रुपये मिलेंगे। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम के लिए 88 अरब रुपये की तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपये मुख्तस। तरक्याती बजट में 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा, गुज़िश्ता 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीख़ी कमी हुई। मुल्की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फ़ी के आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर होगी। ज़र माला के ज़ख़ायर 3 साल कबल 4 अरब डॉलर थे, जवाब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं। रवा माली साल के आखिर में तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएंगी। हुकूमत का 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 1 से 7% सुपर टैक्स आयद था। वज़ीर ख़जाना का जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स कम करने का ऐलान। फाइलर्स के लिए जायदाद की ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25 करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद के फ़रोग पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की राय। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की भी तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। बैंकों, तेल गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड अफराद से ख़रीदारी और पर विद होल्डिंग टैक्स का दायरा कार बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी। लग्जरी और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सेस का नया बोझ, महंगी गाड़ियां मजीद महंगी। बजट में लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SBE पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3,000 से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से ज़ायद महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। वज़ीर ख़जाना ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूद रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। मकामी गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिए दरामदी ड्यूटी 10 से कम करके 5% करने की तजवीज़।